الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تزکیہ کے موضوع پر گفتگو چل رہی تھی کہ تزکیہ کیوں ضروری ہے۔ انسان کی ترقی کس چیز پر ہے اور انسان شاید ترقی کسی اور چیز میں سمجھ رہا ہے۔ انسان کی ترقی کسی بھی دنیا کی چیز کے حصول کے اندر ترقی نہیں ہے۔ اگر دنیا کے اندر انسان پوری دنیا سے سب سے زیادہ مالدار بن جائے نا، یہ کوئی ترقی نہیں۔ اگر انسان پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ خوشیوں کی چیزیں حاصل کر کے خوشیوں والا بن جائے نا، تو یہ کوئی ترقی نہیں ہے۔ ترقی اس انسان کے وجود میں، جو اللہ پاک انسان کا یہ وجود بنایا نا، اس کے اندر اس کی ترقی وہ اس پر ہے کہ یہ مکمل طور پہ اپنے اللہ کا فرمانبردار بن جائے، یہ اپنے اللہ کا فرمانبردار بن جائے، اور اس کے ایک ایک انچ سے ایک ایک اور روئے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے ظاہر ہو اور اس کو خوشی محسوس ہو، اور اس کے وجود سے نا جو چیز سرزد ہو نا، وہ سنت ہر عمل کچھ کرنا ہے نا، اس نے کرنا تو ہے، سارا کرنا ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، اٹھنا بھی ہے، چلنا بھی ہے، سب کچھ کرنا ہے، تو یہ اس کے اندر سے سنتیں ظاہر ہونے لگے۔ اب یہ ہے اصل خوشی کا باعث۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ پھر بھی سب کچھ ہے، اس لیے کہ اس کے پاس اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر یہ ہے نا انسان کے پاس نا، یہ سب سے دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ اب اگر دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یہ دنیا مل جانا نا یہ کامیابی کی ضمانت نہیں، پھر فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة،
اگر یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت رکھتی نا تو ما سقا کافرن شربۃ من الماء، تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملتا. اگر اس کی حیثیت ہوتی نا تو نہ ملتا اس کو، ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملتا. حیثیت ہی نہیں ہے تو اس لیے اس کو کچھ وقت والی چیز نہیں ہے کہ ملنا کامیابی کی علامت ہو. کامیابی کی علامت نہیں ہے، انسان کو دھوکہ ہے. اب ظاہری معاشرے کے اندر ایک قانون چلتا ہے، ایک دائرہ کار ہے، ایک نظم و ضبط، ایک حکومت کا نظام ہے. اس طرح قانون دنیا کے اندر چل رہا ہے. اسی قانون سے تو ہم جب جاتے ہیں ادھر ادھر اپنے دائرے سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں کچھ اور قانون کا سامنا ہوتا ہے. مثلا اس ملک سے ہم دوسرے ملک جاتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے بھائی ویزے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے قانونی جو حکومت کا قانون ہے اس کے مطابق ہمیں کوئی پروسیس کر کے پھر جانا پڑتا ہے. اس کے بغیر ہم نہیں جا سکتے. اچھا جب یہ چیزیں ہیں تو آگے جب جاتے ہیں ان کا ایک اپنا قانون ہے. آپ نے وہاں سڑک پر جانا ہے تو کس ضابطے کے تحت جانا ہے. آپ نے کہیں جو بھی کچھ کرنا ہے نا تو اپنے ضابطے ہیں، یہاں جانا ہے یہاں نہیں جانا، یہ اس کا نو گو ایریا یہ ہے فلانا ہے، سب کچھ اپنے ہی ضابطے ہیں. پوری دنیا کے اندر ہر ایک نے اپنے اپنے ایک ضابطے بنائے ہوئے. اور امریکہ چلے جائیں، برطانیہ چلے جائیں، دنیا کے جس ملک میں چلے جائیں، اپنے اپنے ایک ضابطے بنائے. زندگی کے اندر جو صبح سے شام تک انسان آتا چلتا گھومتا پھرتا ہے نا، وہ نظم و ضبط ایک ضابطے بنائے ہوئے. ان سے انسان کا کوئی ایسا سروکار نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ یار یہ غلط ہے کہ صحیح ہے فلانا ہے. ان کو غلط نہیں کہا جا سکتا جب تک کوئی شریعت کے خلاف نہ ہو. شریعت کے خلاف نہ ہو تو غلط نہیں کہا جاتا. بھائی اگر ٹریفک کے نظام بنا ہوا ہے، آپ نے اس کے اوپر جانا ہے، اس اشارے پر نہیں جانا، آپ نے رک جانا ہے، آپ نے دیکھنا ہے، آپ نے اپنے سائڈ پہ جانا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے اس کو شریعت کے خلاف تو نہیں کہتے. یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ مسلم ہے، ٹھیک ہے. اس کو انسان اپنے انسان کو تحفظ دینے کے لیے آپ نے بیلٹ باندھنا ہے، آپ نے اس طرح کرنا ہے، آپ نے میٹرو ریل پہ جانے کے لیے اپنے ضابطے. تو یہ سب چیز انسانی جان کے تحفظ کے لیے اس طرح کے ضابطے بنائے ہوئے ہیں. ان کو کوئی کہتا ہے یہ ظالمانہ نظام ہے، ان کو کوئی کہتا ہے یہ غلط نظام ہے، ان کو کوئی کہتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا کوئی ناانصافی کا نظام ہے. سارے کہتے ہیں ٹھیک ہے یار دیکھو بنایا ہے اس کے مطابق تحفظ دینے کے لیے بنایا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ایک نظام تو یہ جس کے اندر اپنا اپنا اس کو جو تو اس کے اندر ایک ہی ضابطہ ہے کہ شریعت کے خلاف نہ ہونا، تو اس کو ہم دین کے واضح اصول کے خلاف نہ ہو تو ہم شریعت کے خلاف نہیں کہیں گے. اس کو ہم کہیں گے یہ بھی شریعت کا طریقہ ہے کہ وہ ان کو فالو کر کے انسان چلا جائے، آپ کی جان کی تحفظ. اس کے ساتھ ایک اللہ کا نظام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف پاکستان میں اللہ پاک ہے اور نہ صرف جو ہے نا ہم کہیں گے کہ سعودیہ کے اندر اللہ پاک ہے، نہ صرف اللہ، پوری کائنات اللہ کی ہے. پوری کائنات اللہ کی ہے، کسی اور کی ہے ہی نہیں. پوری کائنات، اس پوری کائنات کے اندر اگر کوئی ہے نا اس وقت کے اندر نبی ہے جو کہ نبوت جس کی چل رہی ہے نا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان پیدا کیا اور انسان بنایا نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی طرح کے انسان بنائے. شکلی صورتیں مختلف ہیں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ اس سے کچھ ہوگی. بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے، مرد بنائے، عورتیں بنائی ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، بڑے ہو کے جوان ہوتے ہیں، جوان ہو کے بوڑھے بڑھاپے چلے جاتے ہیں، شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں. نظام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پورے انسان کو پیدا اللہ نے کیا، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، کوئی اور نہیں. دنیا میں جس کو جو مل رہا ہے نا، ایک لقمہ بھی مل رہا ہے نا، تو یہ لقمہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے مقرر تھا، اللہ پاک نے اس کو دیا ہے. یہ انسان نہیں. اللہ یہ چاہتا ہے کہ تو اپنے اوپر جہاں بھی رہے، جس جگہ بھی رہے نا، میرا قانون، میرا حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ اپنے اوپر نافذ کر، یہ اپنے اوپر نافذ کر. اب انسان نافذ کرنے کا محل کیا ہے، مرکز کیا ہے؟ نافذ کرنے کا مرکز کیا ہے؟ کس جگہ پہ نافذ کریں؟ سب سے پہلے اس کو کہتے ہیں ایمان، اور ظاہر پہ جو کچھ آتا ہے ایمان اور اسلام. یاد رکھیں تو اللہ پاک بولے کہ سب سے پہلے تم ایمان لاؤ.
ایمان لاؤ مطلب کیا کہ ایمان ایک لاتا ہے، دو آدمی کھڑے ہوئے نا، ایک آدمی ہے وہ بھی جو ہے نا ایک کسی طرح کے انسان ہے، اس کے یہ اعضاء ہے، ناک کے اعضاء، جسم ہے، جان ہے، ہاتھ پاؤں ہے، سب نا، دوسرا بھی، تو میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک نے اگر کلمہ پڑھا ہے نا تو وہ نظر نہیں آتا اس کا کلمہ کس نے پڑھا یا نہیں پڑھا، یہ تو اس کے دل کا ایمان ہے، یہ دل سے اس بات کو یقین کرتا ہے کہ اللہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ اور آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی و یوم الاخر، یہ ایمان ہے، ایمانیات ہے سب، یہ اس نے رکھنا ایمان، نماز کا، زکوٰۃ کا، روزے اور حج اور اس ارکان کا، اس کو یقین رکھنا، اعتقاد رکھنا، یہ سچ ہے اللہ کی طرف سے، ان پر ایمان لایا، باندھ لیا، پڑھ لیا نا، یہ ہے ایمان۔ کرنا کیا ہے؟ تو نے اپنے جسم کو اوپر کس حکومت کو چلانا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اپنے جسم کو اوپر سر میرا نظام چل، میرے حکم اور طریقہ کیسے چلنا ہے؟ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تمہارے جسم کو اوپر چلے، بس اب جسم کو اوپر چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور کوئی طریقہ نہیں چلنا چاہیے۔ اب آپ بتائیں ہم کس کو گلا کریں، کیا کہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آتا ہے تو مجھے بتائیں کہ بھائی کہ یہ جسم اس وجود سے لے کر ہم نے جب بہت تک دیکھیں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے کوئی طریقہ نہیں ہے؟ کیا سنتیں نہیں ہیں؟ بالوں کے سر کے بالوں سے لے کر بال کیسے رکھنا ہے یہ طریقہ ہے نا ہمارے سامنے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا طریقہ بتایا، بال ہو تو ایسا ہو، کاٹنا ہو تو ایسے ہے، رکھنا ہو تو ایسے رکھے، آپ کے بال پہ وفرا لمبا جمعہ، آپ کے تین طریقے سے بال زلفے تھی آپ نے اسی طرح رکھے، آپ نے بال گنڈائے بھی آئی بات سمجھتے اور اس کے بعد رکھے بھی، آپ نے فرمایا بالوں کے اندر قضا نہیں کرنا، قضا نہیں کرنا، قضا اس سے منع کیا، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا ہے، قضا سے منع کیا، یہ احکامات ہیں، یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے جو مسلمان کلمہ پڑھنا اس کے بعد یہ نافذ کرنا، قضا ادھر سے بال کاٹ دیے، ادھر سے کاٹ دیے، پھر اوپر سے بڑے بڑے رکھ دیے، اور جس کو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کون سی کٹر کون سی کٹر، تو مجھے بتاؤ اسلامی ملک کے اندر جب جاتے ہیں نئی کی دکان پر، حجام کی دکان پر، کون سی ڈیزائن وہاں پر رکھے ہوئے ہیں اور کیا بتاتے ہیں وہاں پر یہ کرو یہ کرو، یہ بڑے اچھے ڈیزائن، یہ ڈیزائن، یہ کون سی کٹر کون سی کٹر میں کیا نام لوں ابھی کس کس کی جو اداکار گلوکار فنکار کی کٹنگ ساری ہے، کسی دکان پر آپ کو نظر آتا کہ یہ لکھا ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کٹنگ ایسی ہے؟ اب نہیں نظر آتا تو کہاں ہے اسلام؟ اس کا مطلب اس کے دل کے اندر نہیں ہے، اس نے اللہ کے حکم کو مانا نہیں ہے، تو ظاہر کے اوپر وہی چیز چلا رہا ہے نا، اس نے وہی چیز چل رہا ہے، اس کو کیا چلانا؟ اب اس کو کیا کہیں گے؟ یہ کون سی مسلمانی ہے؟ ابھی یہ مسلمان ہے، یہ بھی یہ کامیاب ہونے جا رہا ہے، یہ جنت کا دعویدار ہے، ٹھیکیدار سب کچھ ہے، اور ایسے ڈرامے کر رہے ہیں سارے کے سارے، نہ اس کو اللہ کی پرواہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ، اور آنا چلا ہے دیندار بن، خدا کا خوف نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، ان کو چھوڑو۔ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس نہیں ہے کیا؟ ہمارے پاس سارا نظام نہیں ہے، دین نہیں ہے، ہم داڑیاں کٹواتے ہیں، اللہ پاک نے نکالی ہے نا بھائی، کیسے نکالی؟ اللہ نے نکالی ہے نا، مشرق کا ہے، مغرب کا ہے، شمال کا ہے، جنوب کا ہے، عرب ہے کہ عجم ہے، جو بھی ہے، یہ داڑھی تو اللہ نے نکالی ہے نا، اللہ نے عورتوں کو نہیں نکالی، مردوں کو نکالی، کیوں نکالی؟ اللہ پاک نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا، اللہ نے فرمایا دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے نا، آپ نے اوف اللحا واف الشوارب، داڑھی بڑھاؤ مونچھوں کٹاؤ، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ آپ اسی داڑھی کو دیکھ من کان لو شعرا فلیکرمہ، جس کے بال ہو اس کو اچھا کرے، کیسا کرے؟ ہم نے یا رسول اللہ کیسا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بال ہو اس کو آپ تیل لگاؤ، اب تیل لگاؤ تو کیسے لگاؤ؟ آپ نے تیل لگانے کا طریقہ بتایا، تیل لگایا تو آپ کے اوپر تیل ڈالا، یہاں پر ڈالنے کے بعد اس کو لیا تھوڑا سا پہلے بہو پر لگائے، ایک بہو ان کے اوپر لگائے، پھل کے اوپر لگائے، اور اس کے بعد پھر آپ نے تیل لگانا، داڑھی کو اوپر اس طریقے سے تیل لگایا، سر کے اوپر بھی لگایا، آپ نے پورا طریقہ بتایا، یہ طریقہ ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے نا، سیکھنے والے تو کوئی اور نا، محبت رکھنے والے تو کوئی اور نا، ہم تو صرف نام کے مسلمان ہیں اور دعویدار ہیں، پیچھے ہمارے کچھ نہیں ہے، اور ایک بڑے کامیاب چلنے والے کے ہمیں کامیاب۔ تو میرے پیاروں، نماز ہماری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کی نہیں ہے، عبادات سنت کی نہیں ہے، طریقہ آپ لوگ سنت کا نہیں ہے، کپڑے ہمارے اوپر سنت کے مطابق پہننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے لباس چال ڈھال اطوار سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتا، اور ہم اس کو جو نہ کریں۔ اب اس کے بعد حیثیت بھی بتا دی، حیثیت بھی ایک مستحب ہوتا ہے نا، ایک مباح ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے، سنت ہوتا ہے، سنت موقعہ ہوتی ہے تاکیدی طور پر، پھر واجب ہوتا ہے، پھر فرض ہوتا ہے، اب ہمیں درجات بتائے۔ اب انسان جو ہے نا فرض کو چھوڑتا ہے تو بالکل گناہ ہے، اس کے اوپر وبال ہے، پکڑ دکڑ ہے، عذاب ہے، واجب کو چھوڑتا ہے عذاب ہے، سنت موقعہ کو چھوڑتا ہے عذاب ہے، سنت کو ہلکا کر کے چھوڑتا ہے بڑا عذاب ہے اس پر، سنت کو ہلکا سمجھ کے چھوڑتا ہے،
جس طرح ہم کہتے ہیں یار سنت تو ہے نا، کوئی بات ہے، فرض تو نہیں ہے، اب داڑھی واجب ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، یہ سب سنت تو نہیں ہے۔ اور ہمیں کون سی ایسی چیز مزہ آتا ہے اس کے اندر؟ ہم ہر دن جو میں دیکھیں صبح پینچی چلا رہے ہوتے ہیں، اوپر بلیٹ مار رہے ہوتے ہیں، صبح کر رہے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل دکھا رہے ہوتے ہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے۔ تو میرے پیاروں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیسے گلا کر رہے ہیں؟ حکومتوں سے، چیزوں سے، لوگوں سے، یہ فلانا فلانا، اندر کی دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ تو اندر کو بدلنا ضروری ہے۔ یہ جب اندر سے بدل جائے گا نا، یہاں اعتقاد اور یقین آ جائے گا کہ اللہ کا حکم ہے، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا طریقہ کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید نا، یہ صرف ایک ملک کے لیے، دو ملکوں کے لیے نہیں بھیجا، آپ نے پورے انسانیت کے لیے بھیجا ہے، پوری انسانیت کے لیے، جو بھی دنیا میں پیدا ہوتا ہے یہ سب کے لیے بھیجا ہے قرآن مجید۔ یہ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر۔ اب یہ جو ہے ساری دنیا کے لیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تقوی والے اس سے فائدہ حاصل کر لیتے ہیں جو دوسرے فائدہ نہیں لیتے۔ تو اس لیے ہم وہاں پر بھی دیکھتے تو اس طریقے سے ہمیں دیکھیں نا، غور کریں۔ ہمیں اس کے بعد صرف یہ تو میں ایک چیز بتا رہا ہوں نا، پورے دن گزارنے کے لیے ہم جاتے ہیں نا، تو ہمیں وہاں کو جانا پڑتا ہے واش روم، تو واش روم کے طریقے نہیں بتایا گیا، آپ سے اللہ نہیں بتایا، تو واش روم کس طرح جاؤ؟ واش روم جاؤ تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہ من اعوذ بک من الخبث والخبائث، بائر کو وانتر کو فلانا کو، پورا طریقہ بتایا۔ کھانا کھانے کی ضرورت آتی ہے، پورا طریقہ بتایا۔ کون سی چیز ایسی ہے جو سنت میں نہیں ہے؟ اب اس کے بعد یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کے اندر، لیکن اس کے علاوہ جو خطرناک چیزیں ہیں نا، جس کو ہم کہتے ہیں یہ تو طریقہ ہے ظاہر کے جو کرنے کا، خطرناک چیزیں جو انسان کے اندر کو کھاتی ہے، بخل ہمارے اندر پڑا ہوا پتہ نہیں ہے، جھوٹ ہمارے اندر پڑا ہوا ہے اس کے احساس نہیں ہے، غیبت ہمارے اندر پڑی ہوئی ہے، اور اس طریقے سے کون سی چیز ہے جو اندر برائیاں پڑی ہوئی ہے نا، وہ برائیاں انسان کو کھا کے تباہ کر رہی ہے، انسان کے گناہوں کو نہیں، نیکیوں کو کھائی جا رہی ہے۔ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، فرمایا کہ یہ حسد جو ہے نا انسان کے اعمال کو ایسے کھاتا ہے جس طریقے سے آگ خشک لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ ایاک ومحقرات الذنوب، عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے، ٹھیک ہے؟ بڑے بڑے گناہ انسان مروت بھی نہیں کرتا، سب کے سامنے انسان کہاں شراب پیے گا، سب کے سامنے انسان کہتے جو نہ برے زنا کرے گا، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ تو اندر کیا پڑے ہوئے ہیں نا، انسان کو نہ مجا بھائی دل کے انسان کی پریشانی ہونی چاہیے، اللہ ناراض نہ ہو، اللہ راضی ہو جائے، ایسا نہ کروں کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، کتنے دن میں یہ چیز آتی ہے۔ تو اس لیے ہم جو ہے چلتے نا تو بس چلے ہی جا رہے، سفر کیے ہی جا رہے، درست کرنے کا ہم نے اپنا ارادہ نہیں کیا کہ آپ کو درست بھی کر لیں، جب درست کرنے کا ارادہ کر لیں گے نا پھر بری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ من اسم، عجیب سوال ہے، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا ہے؟ آپ سے پوچھا گیا گناہ کیا ہے، آپ نے فرمایا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ زنا گناہ ہے، چوری گناہ ہے، آپ نے فرمایا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ما حاک فی صدرک فدع، جو تمہارے دل میں کھٹکے ہے نا اس کو چھوڑ دو، جو تمہارے دل میں کھٹکے ہے نا اس کو چھوڑ دو۔ اب دل میں گناہ کہتے ہیں انسان کے دل میں ضرور کھٹکتا ہے، ٹھیک ہے نہیں یار یہ برے یار غلط بات نہیں کروں، ایسے دل میں کھٹکتا ہے، تمہارے دل میں کھٹکے اس کو چھوڑ دو۔ تو میرے پیاروں سوچنا چاہیے، ہمیں بھی برا لگتا ہے، ٹھیک ہے نہیں، جھوٹ بولتے ہوئے برا لگتا ہے، غیبت کرتے ہوئے برا لگتا ہے، بری لگتی ہے لیکن پھر بھی کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کیوں سی دلیری ہمیں جو اللہ کے سامنے جو لاتی ہے۔ اس لیے باطن کی صفائی بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے دلوں کی صفائی نصیب فرمائے۔